बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं पंजाब के साबिक निगरान की शानदार खिदमत। मोहसिन नकवी सेनेट की जनरल नशिस्त पर बिला मुकाबला कामयाब। मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी विफाकी वजीर दाखिला भी हैं। पंजाब की जनरल नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए। परवेज रशीद, अहद चीमा, नासिर महमूद और तलाल चौधरी शामिल हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हामिद खान, राजा नासिर अब्बास बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। वलीद इकबाल, शहजाद वसीम, एजाज मिन्हास, मुसद्दिक मलिक और उमर चीमा ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। जी आपको बता रहे हैं पंजाब के साबिक निगरान की शानदार खिदमत के हवाले से मोहसिन नकवी सेनेट की जनरल नशिस्त पर बिला मुकाबला कामयाब हुए, जबकि मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी विफाकी वजीर दाखिला भी हैं। पंजाब की जनरल नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं। परवेज रशीद, अहद चीमा, नासिर महमूद और तलाल चौधरी भी शामिल हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हामिद खान, राजा नासिर अब्बास बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। वलीद इकबाल, शहजाद वसीम, एजाज मिन्हास, मुसद्दिक मलिक और उमर चीमा ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। पंजाब के साबिक निगरान की शानदार खिदमत के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मोहसिन नकवी सेनेट की जनरल नशिस्त पर बिला मुकाबला कामयाब हो गए हैं। सेंट्रल बिजनेस रिस्क अथॉरिटी का वाल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबा और चील चौक फ्लाईओवर मंसूबे पर काम तेज। फ्लाईओवर के लिए मौके पर शटरिंग लगाना शुरू कर दी गई है। एकेडी नाले की मुंतकली में सीबीडी को मुश्किलात का सामना है। चील चौक पर मेजर मोहम्मद इसहाक शहीद फ्लाईओवर की पाइलिंग मुकम्मल कर ली गई। पियर्स की तनसीब शुरू हो चुकी है, जबकि मौके पर ग्रेडर्स का स्टिंग का अमल जारी है। वाल्टन रोड का कंड्यूट सेवर मुकम्मल मट्टी डालकर फिलिंग की जा रही है। एकेडी नाले की तामीर में पानी के बहाव का रुख तब्दील करने में चैलेंज का सामना है, जबकि वाल्टन रोड की मेन स्ट्रीम बंद करने से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर सीबीडी का कहना है कि चील चौक फ्लाईओवर मंसूबे की तारीख 25 अप्रैल और वक्त पर मुकम्मल होगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का कहना है कि वाल्टन रोड का मंसूबा मई के आखिर या जून के अव्वल में मुकम्मल हो जाएगा। बाबू साबू बंद रोड के मकीन इंतजामी गफलत के बायस बुनियादी सहूलियात से महरूम हो गए। सीवरेज निज़ाम और साफ पानी समेत दीगर सहूलियात ना होने के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। सर जी ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल से गुजर रही है और हमने सर जी यहाँ पे कई एमएनए और कई एमपीओज़ को यहाँ पे कामयाब करवाया है और यहाँ पे उन्होंने वादे करके गए हैं। और अब तो बीबी मरियम साहिबा ने भी यहाँ पे वादा किया कि हम इलाके लाहौर को पूरा साफ़ करेंगे और क्लीन वाश करेंगे। लेकिन हमें इस गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और उम्मीद है कि यहाँ पे जो काम अच्छा होगा और यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम, यहाँ पे सड़कों का निज़ाम, यहाँ पे आबादी को बेहतरीन सहूलियात दी जाएंगी। एलडीए का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन शोबा चीफ टाउन प्लानिंग 2 ने 6 इमारतें मस्मार जबकि 6 सरबमोहर कर दी। रामन रोड, मौजा सादो की जोहर टाउन नेस्बाग ऑडिट एंड अकाउंट्स में कार्रवाई की गई। प्लॉट नंबर 339 डी ऑडिट एंड अकाउंट्स को मस्मार कर दिया गया है। डिफेंस रोड और सादोकी में गैर कानूनी कमर्शियल इमारतें मस्मार कर दी गई। प्लॉट नंबर 93 बी अली टाउन 12 F1 और खान बुक शॉप को मस्मार कर दिया गया। प्लॉट नंबर 778 74 G4 315 एच जोहर टाउन को सरबमोहर कर दिया गया है। प्लॉट नंबर 36 के 348 H3 जोहर टाउन 270 D1 नेस्बाग को सरबमोहर किया गया है। चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली की निगरानी में कार्रवाई की गई, जबकि पुलिस और अमला भी मौजूद था। डीजी एलडीए ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत एलडीए के तमाम सेक्शंस का इजलास। टाउन प्लानिंग और हाउसिंग विंग ने अपनी अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की, जबकि वन विंडो सेल की कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया। इजलास में टाउन प्लानिंग, हाउसिंग और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग के तमाम डायरेक्टर्स ने शिरकत की। टाउन प्लानिंग और हाउसिंग विंग ने अपनी अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। इजलास में वन विंडो सेल की कारकर्दगी, पेंडिंग दरख्वास्तों का जायजा लिया गया। डीजी ने कहा कि शहरियों को बिला वजह चक्कर ना लगवाए जाएं, एतराज़ात लगाने की बजाय लोगों के मसाइल हल करें। डीजी एलडी ने टाउन प्लानिंग विंग को कमर्शलाइजेशन फीस के नादहिंदगान के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की हिदायत की। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास। आईजी ने बोर्ड इम्तहानात के दौरान इम्तहानी मराकज़ की भरपूर चेकिंग करने की हिदायत कर दी। इजलास से खिताब में आईजी पंजाब का कहना था कि मोटरसाइकिल सवारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हिफाजती एंटीना लगाने की मुहिम तेज़ की जाए। पतंग और डोर की तैयारी, ऑनलाइन फ़रोख्त में मुलविस मुलज़िमान के खिलाफ भरपूर
کریک ڈاؤن کریں۔ تحفظ دہلیز تک کے سلوگن سے ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشنز کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ آئی جی پنجاب نے چینی باشندوں سمیت تمام غیر ملکی شہریوں کی سیکیورٹی کو مزید سخت کرنے کا حکم دیا۔ آئی جی پنجاب نے آر پی اوز کو منشیات کے بڑے مگرمچھ پکڑنے اور سپلائی چین توڑنے کے احکامات بھی جاری کیے۔ لوکل گورنمنٹ اور سب نیشنل گورننس کے اشتراک سے جاری منصوبوں کی سالانہ کارکردگی کا جائزہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے نئے ماڈل کی تیاری میں ایس این جی پروگرام کی خدمات حاصل کرنے پر اتفاق ہوا۔ اسپیشل سیکرٹری بلدیات آسیہ گل کی زیر صدارت ایس این جی پروگرام کا اجلاس ہوا۔ برطانوی ہائی کمیشن سے میٹ کلینسی گورننس ایڈوائزر نوید عزیز، اکنامسٹ توفیل خان اور پروگرام آفیسر امالہ نجیب نے شرکت کی۔ اجلاس میں سالانہ پرفارمنس کی بنیاد پر مزید شعبوں میں بھی معاونت بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ برطانوی ہائی کمیشن کی ٹیم لیڈر نے ایس این جی کی سالانہ پرفارمنس کے حوالے سے ایجنڈا پیش کیا۔ اب آپ کو بتائیں، پنجاب یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ فیکلٹی آف ایگریکلچر سائنس کی جانب سے ایک روزہ پاکستان ڈے اور ماحول کو بہتر بنانے کے لیے درخت لگانے کے کردار پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ایم این اے شائستہ پرویز ملک اور ایم پی اے کمال لیاقت نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر خالد محمود، ڈین فیکلٹی آف ایگریکلچر سائنس پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم حیدر نے خصوصی شرکت کی۔ ڈین فیکلٹی، اساتذہ اور طلباء کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ایم این اے شائستہ پرویز ملک کا کہنا تھا کہ پاکستان مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ جاپان نے بہت مشکل برداشت کی لیکن آج وہ کامیاب قوم بن چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بہت سے مسائل درپیش ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہر طرف جو بات ہو رہی ہے نا وہ ماحولیاتی تبدیلی کی، کلائمیٹ چینج کی ہو رہی ہے، اور اس میں درخت کی افادیت کتنی ہے، اس کی کنٹریبیوشن کتنی ہے۔ اور جو آج یہ میں دیکھ رہی ہوں کہ ان کا تو سلوگن ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ، بیکاز یہ یونیورسٹی ہے، لیکن یہ کوئنسائڈ کر رہی ہے حکومت کے سلوگن کے ساتھ کہ پلانٹ فار پاکستان۔ وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود نے کہا کہ پاکستان ہم سب کے لیے ایک گھر، ایک کمرہ جماعت ہے۔ ہمیں سب کو مل کر پاکستان کو معاشی اور سماجی بحران سے نکالنا ہے۔ پاکستان پتہ ہے کیا ہے؟ میرا کلاس روم، میری پڑھائی۔ ہم لوگ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں کھڑے ہیں نا، ہم لوگ پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کر سکتے ہیں، پاکستان کا امیج بہتر کر سکتے ہیں۔ جہاں جہاں جس جگہ پہ ہم ہیں، اپنی اپنی حیثیت میں اس پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں۔ ایم پی اے کمال لیاقت نے کہا کہ آپ نوجوان ہی پاکستان ہیں، پاکستان آپ سے ہے۔ ہمیں اپنے ذہنوں سے مایوسی نکالنی ہے۔ اگر ہم اپنا مثبت کردار ادا کریں گے تو ہم بہتر پاکستان بنائیں گے۔ آپ خوبصورت ہیں، پاکستان خوبصورت ہے۔ میری امید آپ ہیں، میری آس آپ ہیں، اور میرا آنے والا روشن پاکستان آپ ہیں۔ میں آپ سے پر امید ہوں۔ آپ سسٹم سے مایوس ہیں، میں آپ سے پر امید ہوں۔ ایم این اے اور ایم پی اے نے پنجاب یونیورسٹی میں یادگار پودا بھی لگایا۔ سیمینار میں طلباء کے درمیان تقریری مقابلہ بھی کروایا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ترقیاتی منصوبوں کی سخت مانیٹرنگ، بروقت تکمیل کے لیے معیار، رفتار اور شفافیت کا ہر 3 ماہ بعد جائزہ لینے کی ہدایت کر دی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ اجلاس میں بیرونی مالی اعانت سے چلنے والے منصوبوں کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان نے اجلاس کو بتایا کہ عالمی بینک کے مالی تعاون سے 11 جبکہ ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون سے پنجاب میں 8 ترقیاتی منصوبے جاری ہیں۔ مریم اورنگزیب نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بنیادی مراکز صحت میں ایمرجنسی دیکھ بھال، ای سی جی کی فراہمی سمیت دیگر طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین کا پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کا دورہ، مختلف شعبوں کا معائنہ کیا، شجرکاری مہم کے تحت پودا بھی لگایا۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین نے پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کا دورہ کیا۔ صوبائی وزیر نے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر چیئرمین بورڈ ڈاکٹر ناصر خان نیازی نے ادارے کی ورکنگ بارے بریفنگ دی۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پرانی ٹیکنالوجی بدل کر جدید ٹیکنالوجی پر فوکس کیا جائے۔ جدید ٹیکنالوجی
ٹیکنالوجی کے استعمال سے امتحانی نظام میں مزید شفافیت لائی جا سکتی ہے۔ صوبائی وزیر نے میکینیکل ٹیکنالوجی کورسز میں انرولمنٹ میں کمی کے رجحان بارے رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ صوبائی وزیر معدنیات سردار شیر علی گورچانی کی زیر صدارت اجلاس محکمے کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ کے منسلک اداروں کے سربراہان، ایڈیشنل سیکرٹری اشفاق الرحمان خان، کمشنر مائنز لیبر ویلفیئر ریاض احمد چودھری، ڈی جی مائنز رانا عبدالشکور اور ایم ڈی پنچمن زبیر حسین کھرل شریک ہوئے۔ تمام اداروں کے سربراہان نے صوبائی وزیر کو محکمانہ بریفنگ دی۔ صوبائی وزیر معدنیات نے کہا کہ پنجاب کے 12 کروڑ عوام کے لیے محکمہ معدنیات میں کسی جائز کام میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ٹرانسفیوژن سروس ہیڈ آفس کا دورہ کیا۔ بلڈ ٹرانسفیوژن سروس اور پنجاب بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت جاری کی۔ وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ خواجہ سلمان رفیق نے اجلاس کی صدارت کے ساتھ تھیلیسیمیا کے شکار بچوں کی عیادت بھی کی۔ اس موقع پر ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ ڈاکٹر حافظ شاہد لطیف، پروفیسر ڈاکٹر شبنم بشیر اور ڈاکٹر عمران بشیر بھی ہمراہ تھے۔ ڈاکٹر عمران بشیر نے بریفنگ میں بتایا کہ پنجاب بھر میں اس وقت 1293 رجسٹرڈ جبکہ 461 بلڈ بینکس لائسنس شدہ ہیں۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی سے آئی سی سی کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ آئی سی سی کے وفد کی قیادت کرس ٹیٹلے کر رہے تھے۔ آئی سی سی کے وفد کے دیگر ارکان میں سارا ایگریڈ اور اون زیدی شامل تھے۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں وسیم احمد سے۔ جی وسیم، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ سے آئی سی سی کے وقت نے ملاقات کی۔ آئی سی سی کا وقت گزشتہ 3 روز سے پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کے جو میزبان اسٹیڈیمز ہیں جن میں کراچی، لاہور، اس کے ساتھ ساتھ راولپنڈی اسٹیڈیم ہے، ان کا وزٹ کیا ہے اور وہاں پر سہولیات کا جائزہ لیا تھا۔ اور آج اپنے آخری روز میں انہوں نے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن رضا نقوی سے ملاقات کی اور ملاقات کے اندر تمام جو وقت آئی سی سی کا اس نے اسٹیڈیم کے اندر جو سہولیات ہیں اس حوالے سے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تمام تر سہولیات جو ہیں وہ بہتر ہیں اور شائقین کرکٹ سمیت جتنے بھی کھلاڑی ہیں ان کو بھی بہتر سہولیات جو ہیں وہ میسر آئیں گی۔ اس پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن رضا نقوی نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئی سی سی کیونکہ بہت بڑا ایونٹ ہے، لہٰذا اس ایونٹ کے حوالے سے ہی سیکیورٹی سمیت دیگر تمام جو انتظامات ہیں وہ کیے جائیں گے، جبکہ تمام تینوں اسٹیڈیم کے اندر جو اپ گریڈیشن کا کام ہے وہ بھی چیمپئنز ٹرافی سے قبل جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے وسیم احمد، بہت شکریہ آپ کا۔ سوشل سیکیورٹی ہیڈ آفس میں پلانٹ فار پاکستان مہم کے تحت شجرکاری مہم۔ کمشنر پنجاب سوشل سیکیورٹی نادیہ ثاقب اور وائس کمشنر ذوالفقار علی کھرل نے سوشل سیکیورٹی ہیڈ آفس میں پودا لگایا۔ کمشنر سوشل سیکیورٹی کی ہدایت پر تمام سوشل سیکیورٹی دفاتر، ہسپتالوں اور ڈسپنسریوں کو شجرکاری کا مراسلہ بھی جاری کر دیا گیا۔ پلانٹ فار پاکستان مہم کو کامیاب بنانے کے لیے پنجاب سوشل سیکیورٹی پوری طرح متحرک ہے۔ کمشنر پنجاب سوشل سیکیورٹی نادیہ ثاقب اور وائس کمشنر پنجاب سوشل سیکیورٹی ذوالفقار علی کھرل نے سوشل سیکیورٹی ہیڈ آفس میں پلانٹ فار پاکستان مہم کے تحت پودا لگایا۔ لاہور پولیس پتنگ بازی کے خلاف سرگرم۔ ایس پی سٹی قاضی علی رضا، ایس پی صدر سدرا خان نے مختلف شاہراہوں کا دورہ کیا، شہریوں کو پتنگ بازی کے نقصانات سے آگاہ کیا اور موٹر سائیکلوں پر سیفٹی وائرز لگوائیں۔ ایس پی سٹی کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا نے سیکریٹریٹ چوک، بتی چوک اور ایک موریا پل، شاہدرہ اور شاہ عالم چوک کا دورہ کیا، راہگیروں کو روک کر موٹر سائیکلوں پر سیفٹی وائرز لگوائیں۔ قاضی علی رضا نے شہریوں کو پتنگ بازی سے دور رہنے، پتنگ بازی کی روک تھام میں پولیس کا ساتھ دینے کی ہدایت کی۔ اسی طرح ایس پی صدر سدرا خان نے بھی مختلف شاہراہوں پر کھڑے ہو کر اپنی نگرانی میں موٹر سائیکلوں پر سیفٹی وائرز لگوائیں۔ پتنگ بازی کے خلاف این 117 شاہدرہ میں واک کا اہتمام کیا گیا۔ عوامی نمائندوں، پولیس، انتظامیہ اور شہریوں نے شرکت کی۔ آگاہی واک میں عبدالعلیم خان کے کوارڈینیٹر میاں خالد محمود، اے ایس پی محمد احسان، جنید ذوالفقار سمیت اسکولوں کے بچوں اور دیگر نے شرکت کی۔ واک میں لوگوں کو پتنگ بازی جیسے خونی کھیل سے زندگیوں کو درپیش خطرات بارے آگاہی دی گئی۔ شہریوں کی جانب سے ایسے جان لیوا کھیل سے اجتناب اور قانون کی مکمل پاسداری کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما میاں خالد محمود کا کہنا تھا کہ کوئی کھیل کسی بھی انسان کی زندگی سے زیادہ عزیز نہیں ہو سکتا۔
माल रोड GPO चौक में फ़लस्तीन पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज किया गया। वकला समेत सिविल सोसाइटी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हाई कोर्ट के सामने GPO चौक पर सदरुल मुस्तफ़ा लॉयर्स फोरम सैयद इर्तज़ा नकवी की ज़ेर सदारत एहतजाज हुआ। वकला समेत सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत करते हुए भरपूर मज़म्मत की। मुज़ाहिरीन की जानिब से इसराइली के खिलाफ नारेबाजी की गई। शुरका ने फ़लस्तीन और पाकिस्तान के झंडे उठा रखे थे, जिन पर फ़लस्तीन के हक़ में स्लोगन दर्ज थे। मुजाहरे का मकसद इसराइली बर्बरियत फ़लस्तीनी आवाम की नस्ल कुशी के खिलाफ आवाज़ उठाना था। वकला का कहना था कि तमाम मुसलमान फ़लस्तीन के मामले पर खामोश हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।